اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ قبیلہ بنی حنفیہ کے اندر ایک عورت تھی، اس کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس عورت کو طلاق دے دی گئی۔ اب جب اس عورت کو طلاق ہوئی تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب حق مہر کے حوالہ سے اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کا کچھ حق مہر بنتا ہے نہیں بنتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ فی زمانہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاندان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی منگنی نہیں، سیدھا نکاح پہ آؤ، منگنی نہیں کرنی، ہم نے نکاح کرنا ہے، ہم نکاح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے لڑکی جانے لڑکا جانے، پھر ان کی اپنی مرضی ہوگی، تو لہذا ہم منگنی نہیں کریں گے، ہم نکاح کریں گے۔ اور پھر نکاح ہو جاتا ہے اور پھر طے یہ پاتا ہے کہ جی ابھی رخصتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ابھی رخصتی والا معاملہ نہیں ہوگا، نکاح سال رہا، 2 سال رہا، 3 سال رہا، یہ والا معاملہ رہتا ہے۔ تو اب اس صورت میں یعنی جس عورت کا نکاح ہو گیا اور اب اس عورت کو آگے یعنی سسرال کی طرف نہیں بھیجا گیا اور اتفاق سے ناچاکی ہو گئی، کوئی ایسی صورت بن گئی جس کی وجہ سے طلاق دینا پڑ گئی، تو اب اس ضمن میں کیا معاملہ ہوگا۔ اس ضمن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ فرمایا لا جناح علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے دو تم ایسی عورت کو، ما لم تمسوهن، جس کو تم نے نہیں چھوا، او تفریضوا لهن فریضہ، یا تم نے اس کے لیے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، ہم معمولی سے حق مہر کے اوپر اپنی بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اور میں اکثر جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو اکثر جو والدین ہوتے ہیں وہ بیچارے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی لڑکے والوں کی مرضی ہے، جتنا حق مہر وہ دینا چاہیں ان کی مرضی ہے، ہم کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھا جائے تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو نکاح کیا گیا ہے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، تو تقریباً فی زمانہ 150 تولہ چاندی، یعنی اس کے بدلے میں جناب سیدہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جو نکاح فرمائے ان کے اندر ایک لمبا چوڑا حق مہر مقرر کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی زوجہ کے ساتھ نکاح فرماتے اس کے بعد یعنی لمبا چوڑا حق مہر ہوتا، پھر اس کے بعد یہ والا معاملہ ہوتا۔ اب جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر حق مہر کے حوالہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور بعد دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے اس کو طے نہیں کیا جاتا، مقرر نہیں کیا جاتا۔ نکاح ہو گیا، اب حق مہر کی کوئی بات نہیں کی گئی، ہاں وہ نکاح پڑھانے والے کی سستی ہو گئی یا کسی اور وجہ سے دونوں فریقین نے کہہ دیا کہ جی آپ حق مہر کے حوالہ سے بات نہ کریں، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ نکاح پڑھا دیں۔ نکاح ہو گیا تو اب وہ عورت جس کا نکاح ہوا اور جس کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اس کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں تھا، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ فرمایا لا جناح علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوهن، ایسی عورتوں کو جن کو تم نے ابھی مس بھی نہیں کیا، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ ابھی حلوت صحیحہ نہیں ہوئی،
یعنی حلوت سیاح سے مراد ایک مکان کے اندر مرد و عورت کا اکٹھا ہو جانا اور کوئی ایسی چیز جو کہ وطی سے مانے نہ ہو اس کا بھی نہ ہونا، اور مرد و عورت کو پتہ بھی ہونا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی حلوت جو ہے یہ نہیں ہوئی، تو اس عورت کے حوالہ سے بات ہے۔ فرمایا ما لم تمسوہن، جس کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں ہے، او تفریضوا لہن، یا تم نے اس کے لیے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ وہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں کیا جاتا اس کو مہر مثلی ملتا ہے، یعنی جتنا خاندان اس لڑکی کے، یعنی جتنا حق مہر اس لڑکی کے خاندان کے اندر چل رہا ہوتا ہے اتنا حق مہر جو ہے اس عورت کو دے دیا جاتا ہے۔ اب اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے برتنے کا سامان ہے عَلَى الْمُوسِعِ، اس کے اوپر جو کہ وسعت والا ہے اس کی قدرت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی قدرت کے مطابق۔ یعنی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ایسا جوڑا جس کے 3 حصے ہوں، شلوار، قمیض اور دوپٹہ، یہ ایسی عورت کو دینا مرد کے لیے مستحب عمل ہے۔ وہ یعنی ایسی عورت جس کو اس نے طلاق دی اور اس کو ایک ایسا جوڑا جو کہ شلوار، قمیض اور دوپٹے کے اوپر مشتمل ہو، یہ جوڑا جو ہے بطور احسان عورت کو دے دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی کی گئی وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق یعنی اچھا جوڑا خرید کے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ ٹھیک ہے نچلے درجے کا بھی سوٹ لے سکتا ہے، اور جو درمیانہ ہو وہ درمیانے درجے کا سوٹ لے، یعنی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، جس حیثیت کا بندہ مالک ہے، اگر تو وہ مالدار ہے تو اچھا کپڑا لے، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے بلکہ غریب ہے تو پھر وہ گھٹیا قسم کا کپڑا لے لے، اور اگر وہ درمیانہ ہے تو پھر درمیانہ قسم کا وہ سوٹ لے اور اس عورت کو دے دے۔ تو فرمایا متاعا بالمعروف، یہ سامان ہے اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المحسنین، اور یہ حق ہے اوپر ان لوگوں کے جو کہ احسان کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ گھٹیا طبیعت کا مالک ہے، فطرت کا مالک ہے، وہ تو ویسے ہی نہ کر دے گا کہ جی میں نے کچھ بھی نہیں دینا، میں نے اس سے کون سا کچھ لیا ہے جو میں اس کو سوٹ دیتا پھروں، میں اس کو نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو گھٹیا قسم کا جو بندہ ہوگا وہ تو اس طرح کی گفتگو کرے گا، لیکن چلو ٹھیک ہے تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تمہارا اس کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے تعلق بنا، چلو کچھ دیر کے لیے صحیح کچھ تمہارا تعلق بنا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ان گزشتہ تعلقات کا خیال کرو اور اس بنیاد پر اس کو تم سے جو ہو سکے وہ تم اس کے لیے کر دو۔ اس سے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ پیچھے معاملہ یہ تھا کہ ایسی عورت تھی جس کے لیے مہر مقرر کیا ہی نہیں گیا، یعنی جس کو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، جس کے ساتھ حلوت سیاح بھی نہیں ہوئی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، وہ تو اس عورت کا معاملہ تھا۔ اور اگر ایسی عورت ہو جس کے ساتھ نکاح کیا جائے اور نکاح کرتے وقت مہر بھی مقرر کیا جائے، یعنی کوئی نہ کوئی حق مہر رکھا جائے، کچھ نہ کچھ حق مہر رکھا جائے، اور پھر کیا ہو ابھی رخصتی بھی نہ ہو اور عورت کو طلاق دے دی جائے، اب حق مہر مقرر ہے، اب جو مقرر حق مہر ہے اس کے بارے میں ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اس کا آدھا جو ہے یہ مرد جو ہے یہ عورت کو ادا کرے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا حق مہر ہوتا ہے، 5,000 6,000، آج کل 6,000 روپیہ چلتا ہے، تو میرے خیال میں اگر کسی بندے کو 3,000 روپیہ دینا بھی پڑ جائے تو اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دے دو تم ان کو مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کرو، یعنی حلوت سیاح نہ ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم نے ان کے لیے ایک حق مہر جو تھا یہ مقرر کیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس اس کا آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی عورت کہتی ہے کہ جی میں نے یہ آدھا بھی نہیں لینا، اپنے پاس رکھو، میں نہیں لیتی، جاؤ ختم، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ ہے کہ مرد یہ کہتا ہے کہ جی میں آدھا نہیں میں پورا دیتا ہوں، یعنی مرد کو اختیار ہے، مرد پورا بھی دے دیتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا زیادہ دینا یہ تک پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی بندے کی اچھی شہرت ہوگی، لوگ کہیں گے یار اچھا بندہ تھا جس نے اگرچہ تعلقات ٹوٹے لیکن تعلقات ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس نے تعلقات کو اچھے طریقے سے توڑا، اچھے طریقے سے اس نے تعلقات کو ختم کیا،
یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے جا ڈٹھی جے اگو ویکھی جائے دی اسی تم ویہ لینے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے طلاق والا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی اگرچہ اب یہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا جو نیا بنا تھا، لیکن پہلے رشتوں کا خیال کرو، پہلے رشتوں کا خیال کرو، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس بات کا تو خیال کرو نا کہ تمہارا اور ان کا رشتہ ایمانی تو ہے، وہ بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان ہو، اس بات کا تو خیال کرو۔ تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ تم اب بندوقیں اٹھا لو، ڈنڈے اٹھا لو کہ اب ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا اور تم ان کے ساتھ دستوں گریبان ہو جاؤ، تمہارا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے کیا کہا کہ عورت کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ کہے کہ جی میں نے آدھا بھی نہیں لینا، اور مرد کا حق یہ بنتا ہے کہ جی وہ کہے کہ جی نہیں میں نے اس کو پورا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں طرف سے اچھائی کی طرف جانا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھول جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو، یعنی کم سے کم اس بات کا تو خیال کرو کہ وہ گزشتہ دن جن کے اندر تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کی بات چلائی، پھر تمہارا جا کے نکاح ہوا، ان گزرے ہوئے دنوں کا خیال کر لو۔ ٹھیک ہے نیا رشتہ بنایا نہیں آگے چل سکا تو اب یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ سارے تعلقات توڑ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو دیکھنے والا ہے۔